اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ آج 26واں روزہ، اس کی تیاری، اور اللہ کریم آج کے دن کی بابرکت گھڑیاں مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی غیب کے خزانوں میں سے رزق حلال اور رزق کریم کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آیت کریمہ کی صورت میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہیں۔ ہر مصیبت پریشانی کا حل، ہر حاجت کا حل آیت کریمہ کے ذریعے جو ہے ہم پورا کریں گے۔ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے میرے پیارے رب، اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم پر رحم اور کرم فرما۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا مانگی تھی، اسے ہی آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر کوئی بھی مسلمان کسی بھی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ذریعے دعا کرے تو اللہ پاک اس کی دعا ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آیت کریمہ کی کوئی خاص مقدار شرعاً تو متعین نہیں ہے، لہذا آیت کریمہ کی جتنی مقدار بھی پڑھی جائے تو وہ ضرور نافع ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے۔ تاہم بزرگان دین نے اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں الگ الگ حاجات کے لیے الگ الگ تعدادیں بیان کی ہیں۔ بعض نے ایک مجلس میں 111 مرتبہ، بعض حضرات نے رات کی تاریکی اور حجرے کی تنہائی میں 313 مرتبہ، اور بعض حضرات نے لمبا وظیفہ کرنے کے لیے 70,000 یا 1.25 یا 1.5 مرتبہ پڑھنے کو دعا کی قبولیت اور ہر جائز حاجت کی برآوری کے لیے مجرب قرار دیا ہے۔ اگر آپ یہاں ایک بات ضمناً آپ کے سے کر دوں، اگر آپ 1.25 یا 1.5 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا چاہتے ہیں، عامل بننا چاہتے ہیں، تو پھر جمعرات جو ہوتی ہے، نئے چاند کی پہلی جمعرات، جسے نوچندی جمعرات کہتے ہیں، اس کو وضو کر کے جو ہے درود شریف پڑھ کر اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کر دیں، اور 40 دن کے اندر 1.25 یا 1.5 مرتبہ آیت کریمہ کو پڑھا جائے روزانہ، اتنی تعداد میں کہ 40 دنوں میں تعداد پوری ہو جائے۔ اور جب 40 دن پورے ہو جائیں تو اس کے بعد ہر روز جو ہے اپنے نام کے اعداد کے مطابق آیت کریمہ پڑھ لینی چاہیے۔ اعداد نام کی کسی کی 200 بنتی ہے، کسی کی 400، کسی کی 500، یا جتنی بنتی ہے، تو وہ آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ تو واضح رہے کہ یہ تعداد صرف کسی عدد تک پہنچنے کے لیے ہے، تاہم اس خاص تعداد کو فرض، واجب، لازم یا سنت سمجھنا درست نہیں ہے۔ تو زیادہ تعداد میں پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص ایک ہی مجلس میں پڑھے، مختلف لوگ مختلف مجالس میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ میں نے بہت اچھے احسن انداز سے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے بات آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ لہٰذا اب جمعرات کا دن ہے، تو جمعرات کے 26واں روزہ ہے، تو ہم نے 26ویں روزہ ہم نے روزہ افطار کرنے سے پہلے یا روزہ افطار کرنے کے بعد بھی جو ہے ہم اس آیت کریمہ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور جس گھر میں آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم اور کرم کی برسات فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے انسان کو مالا مال فرماتے ہیں۔ تو جس گھر میں میرے بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل فرمایا۔ قرآن پاک ایک کھلی ہوئی کتاب ہے جس میں پچھلی قوموں
کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور یہ واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے بندوں کو، پچھلی قوموں کو مشکلات میں ڈالا اور کیسے ان کی مشکلات کو کیسے دور فرمایا۔ تو آیت کریمہ کا وظیفہ بہت مجرب اور خاص ہے۔ اگر اس آیت کو، اپنے وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں روزانہ، تو آپ خود زندگی میں بے حد خوشی حاصل کر سکتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے وظیفہ کریں گے وہ مقصد اللہ کے حکم سے مکمل ہوگا۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد چاہے آپ کو یہ آیت یاد ہے، چاہے آپ قرآن سے دیکھ کر پڑھتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ وضو کرنے کے بعد افطاری سے پہلے یا افطاری کے بعد یا دن میں کسی بھی وقت متعین نہیں ہے۔ افطاری کا وقت قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، اس وقت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پڑھا کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، 100 مرتبہ اول آخر درود شریف 100 مرتبہ ہم نے آیت کریمہ جو ہے اسے پڑھنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس تعداد کو سنت یا کیا نام ہے فرض سمجھنا نہیں ہے، بس یہ ایک مخصوص تعداد مستحب سمجھ لیں۔ تو آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ آیت کریمہ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی مشہور آیت ہے۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے کو یاد کیجئے، یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب وہ غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے۔ بالآخر اس نے اندھیروں میں پکارا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کاروں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار کو قبول کیا اور غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہو گئے اور مشکلات میں پھنس گئے، تو انہوں نے مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ساتھ پکارا، تو اللہ نے اندھیروں سے نجات دے دی اور بتا دیا کہ مشکلات کو حل کرنے والا، مصائب و بلیات سے نجات دینے والا، دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے والا، سب سے بڑا فریاد رس صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان والے جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اس لیے مشکل حالات میں آفات و بلیات کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ندا کی جائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مچھلی والے پیغمبر کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تھی، تو اس دعا کے ساتھ کوئی مسلمان کسی بھی چیز کے متعلق دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین اور دنیا کی عزتوں اور عظمتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں کثرت کے ساتھ آیت کریمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔